نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. حضرین محترم، دیکھتے ہی دیکھتے ابھی رمضان شروع ہوا ایسا معلوم ہو رہا تھا، جس کا انتظار بھی کر رہے تھے. جو ہی رمضان کے شروع اور ختم کے پاس گویا کہ آج الحمدللہ پہلی تاخرات، دیکھتے ہیں دیکھتے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب جس کا انتظار تھا، جس کی خوشیوں میں کپڑا خرید رہے تھے، اب وہ بھی خوشیاں آ جائیں گی. اب دیکھتے ہی دیکھتے پھر پیچھے عید الاضحیٰ قربانی کا مسئلہ بھی آ جائے گا. یہ زمانہ اور یہ مہینہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانہ اور یہ مہینہ تیزی سے گزرنا وہ کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بڑی جلدی گزرا تھا اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اتنا گرمی ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ کر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا گرمی کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. گرمی تو لگ رہا تھا مگر اس گرمی سے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں ہوا. حضرین محترم، پہلی تاخرات میں کوئی اجتماعی عبادات تو نہیں ہے، بس سب انفرادی اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا لینا ہے. آج رات میں تقریباً پوری راتوں میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگہ لیا کرتے تھے کہ اٹھو کہ آج رات میں یعنی تاخراتوں میں عبادت کر لیا کریں گے. تو لہٰذا راتوں میں ہم لوگ بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف توجہ دلائیں اور ان کو بھی کہیں کہ کھڑے ہو جائیں نماز میں، کیونکہ آخری عشرہ جہنم سے نجات پانے والا عشرہ ہے. اس لیے اس آخری عشرے میں کثرت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا، اور اسی طرح اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس دعا کا اہتمام کثرت سے کیا کریں اور خاص کر راتوں میں تاخراتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے رہا کریں. جیسے کہ بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں کتنے حضرات اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو پورے رمضان میں دو قرآن 60 قرآن کثرت سے کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. ذکر و اذکار کا معمول تھا. تو تاخراتوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جاگ لینا ہے، جاگنا ہی تاخرات نہیں. جاگنا تو کئی سارے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والے بھی رات بھر جاگتے ہیں، دوسرے کام کرنے والے بھی رات بھر جاگتے ہیں. اس طرح رمضان میں خاص کر ٹیلر لوگ بھی کام کرتے کرتے پورے رمضان جاگتے ہیں. مقصد صرف جاگنا نہیں ہے، تاخراتوں میں جاگ کر عبادت کرنا ہے. جاگنا ہی اصل مقصد نہیں. رات میں جاگیں اور عبادت کیا کریں. نمازیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، قرآن مجید کی تلاوت،
ذکر و اذکار وقت متعین کر لے، اتنے وقت سے اتنے وقت تک تلاوت کروں گا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا. جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں کثرت سے کرنے والی چیزیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری چیز استغفار کثرت سے کیا کریں، اتنا دعا کریں اللہ سے، اتنا رو رو کر مانگے. جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں ایسے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے نجات نصیب فرما دے. غرض کوئی اجتماعی اعمال نہیں ہے، انفرادی اعمال ہے، الگ الگ آپ اپنے اپنے طور پر جم کر عبادت میں مشغول ہو جائیں. اگر یہاں نہیں کر سکتے ہیں مسجد میں تو اپنے گھروں میں بھی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس عبادت کے لیے توجہ دلایا کریں. لہٰذا یہ شب برات کی تلاش میں یہ تاخر آتے ہیں. کون سی رات میں شب برات شب قدر آ جائیں تو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، تو لہٰذا ان تاخراتوں میں اس رات کو تلاش کیا کریں. یہ آخری عشرہ ہے. بچے زندگی ہماری 10 دنوں کی، پچھلے زندگیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. جو موجودہ زندگی ہے یہ 10 دن ہیں، اس میں غنیمت جان لیں. پچھلے جو غلطیاں ہو گئی ہیں پچھلے 20 دنوں میں ہماری عبادت میں، روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، ذکر میں جس سے بھی کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کوتاہیوں پر معافی تلافی کریں. اور جو موجودہ ہے زندگی 10 دنوں کی، اس میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی غنیمت جان لیں. پھر گیا ہوا ہاتھ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. پھر رمضان بھی گزر جائے گا، سوچتے رہ جائیں گے کاش کہ رمضان میں عبادت کر لیتے تو اچھا تھا، رمضان میں ذکر کر لیتے تو اچھا تھا. جانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد افسوس کا کیا فائدہ. لہٰذا وقت جو ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے، خوب مانگے. رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے خوف میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو کچھ اعمال کی وجہ سے یا اعمال سیئہ کی وجہ سے اگر جہنم میں ہمارا نام لکھ دیا ہو یا عذاب لکھ دیا ہو، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات نصیب کریں. اللہ کو رونا بہت پسند آتا ہے، مانگنا بہت اللہ کو پیارا لگتا ہے. کتنے پیارے بندے ہوں گے جو اللہ سے مانگتے ہوں گے، رو رو کر، گڑ گڑا کر. اتنا رویا کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو آتے تو نشانات بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کے نبی. اور داڑھی بھی بھیگ جاتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے نبی. صحابہ کے بھی واقعات دیکھیں کہ کتنی عبادت کیا کرتے تھے. عبادت میں دل لگ جاتا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہم کس میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتے، تیر لگ گیا ہے، لوگ پریشان ہیں کیا کریں گے. لوگوں نے کہا حضرت علی سے کہہ دو کہ نماز میں کھڑے ہو جائیں. نماز میں کھڑے ہو گئے، تیر نکال بھی لیے، ان کو احساس بھی نہیں ہوا. حضرت علی پوچھتے ہیں کیا ہوا، تیر نکال لیا؟ ہاں ہم نے نکال لیا. کب نکالے؟ جب آپ نماز میں تھے. آج ہماری نماز کی حالت کیا ہے؟ بازو کون کیا کر رہا ہے، بازو کیا ہو رہا ہے، کتنی تمام چیزیں. اب تو زمانہ اللہ حفاظت فرمائے کہ پورے خیالات چلتے رہتے ہیں، نمازوں کا بھی خیال نہیں. بس نماز جلدی ختم ہو جائے، مسجد سے باہر چلا جائے، یہی خیال ہوتا ہے. ہمارے نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دل جوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی یاد میں ڈوب کر عبادت میں مشغول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. حاضرین الغرض، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تاخراتوں کے متعلق جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جیسے کہ میں کل بتلایا تھا سورہ نور. کل ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، ان کی عفت اور پاکدامانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کیا. الحمدللہ وہ 10 آیتیں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گواہی کو
جو حضرت عائشہ کے متعلق تھا، تمام لوگ جب تک بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے تب تک حضرت عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتلایا تھا، اس سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بھی بتلایا، اور اس سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت، بد نگاہی جی، اس کے متعلق بھی احکام اس کے اندر ہے۔ آج جو میں آیت تلاوت کیا ہوں، اس تلاوت میں احکامات ہیں۔ کیا احکام ہیں؟ سب سے پہلا احکام ہے، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اجازت طلب کرنا ہے۔ نمبر 2 سلام کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے سلام کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت چاہنا اور اپنے نام کو بتلانا۔ یہ چند احکامات ہیں۔ میں اس کو حدیثوں کے ذیل میں ایک حدیث بتا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ترجمہ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو مت جایا کرو کسی کے گھر میں یا اپنے گھر کے سوا، جب تک حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ بول چال نہ کر لو، اجازت طلب نہ کرو، وتسلموا علی اہلھا، اور ان گھر والوں کو سب سے پہلے کیا کرو؟ اجازت کے بعد سلام کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہ اجازت، کسی کے گھروں میں جاتے ہوئے اجازت لینا اور ان گھر والوں کو سلام کرنا، یہ جو رواج ہے شریعت اسلام نے اتنا بہترین نظم بنایا ہے، ترتیب بنایا ہے۔ حالانکہ اسلام کے ماننے والے مومنین یہ تمام چیزوں کو فالو کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، مگر اس حکم کی تلافی بہت ہو رہی ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایک کا دوسرا کوئی کر لیا، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دیا، مگر اس کا رواج شریعت اسلام سے ہٹ کر غیر مذہب والے اس کا رواج بڑے عام، بڑے چڑھ کر کام کرتے ہیں۔ کسی حافظ میں چلے جاؤ، بغیر اجازت کے، بغیر آپ کے آئی ڈی پروف کے کوئی اندر داخلہ دیتا ہی نہیں، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، طریقہ بتایا مہذب طریقہ، تہذیب طریقہ اسلام کا ہے۔ تو کسی کے ہاں جاؤ سب سے پہلے اجازت طلب کر۔ ایک حدیث ہے، سنیں، جس کے ذریعے سے اس آیت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کسی کے گھر میں جانے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اجازت مانگنا کہ اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جایا کرتی تھی، تو گھر میں جانے سے پہلے ہم ان سے اجازت طلب کرتے، جب وہ اجازت دیتے تو ہم اندر چلے جاتے۔ تو اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث ہے، معلوم ہوا کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کسی مرد کے پاس جائے، سب کو اجازت طلب کرنا واجب ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ کسی مرد کے پاس چلے جائیں، گھر میں داخل ہوں، کوئی عورت کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کریں۔ اسی طرح ایک شخص اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائیں تب بھی اجازت طلب کریں۔ اپنی امی کے کمرے میں بھی جاؤ، اپنے امی کے کمرے میں بھی جاؤ، روم میں بھی جاؤ، تو تب تک اس کمرے کے اندر داخل نہ ہو یہاں تک کہ ہم اپنی امی سے اجازت طلب کر لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت طلب کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنی امی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، میں کیوں اجازت دوں اپنی امی کے کمرے میں جانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ میں تمہیں یہ بات پسند ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی امی کو ننگی دیکھو؟ اپنی امی کمرے میں ایسی حالت میں رہی ہوگی یا آرام کرتی ہوگی یا اس کا کپڑا اپنے جسم سے کچھ ہٹ گیا ہوگا، تمہارے اچانک کے اندر چلے جانے سے اس کے اندر ناگواری ہو جائے گی،
امی پریشان ہو جائے گی، کپڑے کو سمیٹے گی، اپنے اندر شرم محسوس کرو گی۔ لیکن تم ایسی حالت میں اپنی امی کے اندر گھر میں روم میں داخل ہوگے، کمرے میں داخل ہوگے، تو ایسی حالت میں اپنی امی کو دیکھنا پسند کرو گے۔ لہٰذا ایسے وقت میں تم بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہونا، ان کے کمرے میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اسی لیے اجازت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے سطر کھولے ہوئے ہوں، ان کا کپڑا کھلا ہوا ہو یا سینہ کھلا ہوا ہو، یا ان کا کپڑا اپنے پیر سے اوپر اٹھا ہوا ہو، آپ کے چلے جانے سے ان کو شرم محسوس ہوتا ہو، لہٰذا کسی بھی حال میں بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت قرآن پاک نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دیکھیں، فرماتے ہیں جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ اجازت واجب نہیں ہے مگر مستحب اور سنت طریقہ ہے۔ امی کے پاس جاتے ہوئے اجازت تو طلب کیے، اب گھر میں بیوی ہو، امی نہیں ہے صرف بیوی ہے، یہاں اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر مستحب اور سنت طریقہ ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں چلے جائے، بیوی اکیلی رہتی ہو تو اس وقت میں بھی اس سے اجازت طلب کر لو، یا پیر کی آہٹ کی آواز یا کھنکارنے کی آواز، ایسی آواز دو تاکہ وہ اگر بے ڈھنگ اور بے طریقے سے رہتی ہو تو آپ کی آنے کی آواز کو سن کر وہ سدھر جائے۔ فرماتے ہیں وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ یا کھنکار یا کسی طرح باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں جب عبداللہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو۔ اب گھر میں بیوی اکیلے رہتی ہو، کبھی کبھی دوپٹہ بھی نہیں رہتا ہے، سینے میں کپڑا بھی نہیں رہتا ہے، ایسی حالت میں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ پسند نہیں کریں گے، آپ غصے میں آ جائیں گے، کیا ہمیشہ سر میں دوپٹہ نہیں رہتا ہے، کیا سینے میں کپڑا نہیں رہتا ہے، کیا آپ ان کو ڈانٹیں گے؟ تو لہٰذا آپ کی ڈانٹنے سے پہلے اگر آپ جانے سے پہلے اگر آپ آواز کر دیں گے تو آپ کی آواز کو دیکھ کر وہ درست ہو جائے گا، اپنے کپڑے درست کر لے گی، اپنے سر میں دوپٹہ ڈال لے گی۔ لہٰذا سنت طریقہ بتلایا گیا، کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں اپنی امی کے پاس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ایک مرتبہ کھٹکھٹائے، پوچھے امی آ سکتا ہوں؟ امی اجازت دیتی ہے تو ہم اس کے بعد اندر چلے جائیں تاکہ وہ درست ہو کر بیٹھ جائیں، کپڑے درست کر لیں۔ یہ طریقہ اتنا مہذب طریقہ، اتنا سنت طریقہ اگر کسی مذہب کے اندر تو وہ مذہب اسلام کے اندر ہے۔ آگے فرماتے ہیں سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے لیے 2 شرطیں لگائیں، ایک اجازت لینا، دوسرا سلام کر کے اندر داخل ہونا۔ اس کے متعلق بھی اور بھی حدیثیں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جو شخص سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے سنت طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر میں جانے سے پہلے اجازت نہیں پوچھنا میں آؤں کہ نہیں آؤں، سب سے پہلے سلام کرو اس کے بعد اجازت طلب کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آ کر سلام کرنے سے پہلے اجازت لیتا اندر آؤں کہ نہیں آؤں، اس کو واپس کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنت طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے؟ اجازت مانگا ہے، تو آپ اسے اندر آنے کی اجازت مت دو یہاں تک کہ وہ سلام نہ کر لے۔ پہلے وہ سلام کرنا ہے، پھر اجازت طلب کرے گا، پھر اندر آئے گا۔ تو سلام کی اتنی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں دیکھیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت طلب کیا باہر سے، ادخلوا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی نے اپنے خادم سے فرمایا یہ شخص اجازت کا طریقہ نہیں جانتا ہے، جا کر اس کو طریقہ سکھاؤ۔ یوں کہو السلام علیکم ادخلوا، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی سب کو منع فرمایا، جاؤ اس آدمی کو طریقہ معلوم نہیں اندر آنے کا، کیسا اجازت مانگنا وہ طریقہ معلوم نہیں ہے اس کو، جاؤ سب سے پہلے اس کو طریقہ بتاؤ، اس کے بعد اس اندر آنے کی اجازت دو۔ اللہ کے نبی نے اتنی اہمیت بتلائی ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی بھی اجازت نہ دو۔
اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے، ایک اندر جانے سے پہلے سب سے پہلے سلام کرنا، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت طلب کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمل تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ کہتے ہیں۔ کیا الفاظ ہے حضرت عمر فاروق کا؟ کہتے ہیں السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر۔ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں عمر آیا ہوں، کہ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کے اندر ایک بات معلوم ہوئی، ایک تو اجازت لینا، دوسری چیز سلام کرنا، تیسری چیز آنے والا سلام کرنے والا اپنا نام لینا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں عمر آیا ہوں۔ اب کوئی آدمی آ کر دروازہ مارتے کھڑے دروازہ مارتے رہا، اندر سے سوال ہے کون کون، اب یہاں جواب بھی نہیں، یہاں یہ تو نام بولتے نہیں، میں آیا ہوں۔ اب میں یہاں سامنے دروازہ کھولنے والا پریشان، اب میں آیا ہوں کون آیا ہوں، اب دروازہ کھولنے میں سامنے والے پہ بھی کبھی شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک واقعہ فرماتے ہیں خطیب بغدادی نے اپنے جامعہ میں لکھتے ہیں، وہ بصرہ گئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، حضرت مغیرہ نے اندر سے پوچھا کون، تو جواب دیا انا، یعنی میں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا میرے دوستوں میں مئی نام کا کوئی نہیں ہے، میرے دوستوں میں مئی نام کا کوئی نہیں ہے، تو میں کیسا دروازہ کھولوں؟ باہر سے پھر اندر سے آپ کے وہاں سے آواز آئی تو میں آیا ہوں، یعنی خطیب بغدادی اندر آیا ہوں، تو اجازت دی۔ فرمانے لگے سب سے پہلے سلام، پھر اجازت، پھر اس کے بعد اپنا نام، بغیر نام کی، کیونکہ کبھی کبھی نام نہیں ہوتا ہے۔ اب سننے والے کو پریشان ہے کہ کون ہے، دروازہ کھولوں کہ نہیں کھولوں، اسے پریشانی لائق ہو جاتی ہے دروازہ کھولنے میں، تو لہٰذا یہ طریقہ بتلایا گیا۔ اور اسی طرح ایک طریقہ ہے اجازت مانگنے میں، گھر کو اندر آنے میں۔ سب سے پہلے اس سے بھی زیادہ برا طریقہ یہ ہے آج ہمارے معاشرے میں، ایک تو طریقہ ہے سلام نہیں کرتے، دوسرا اجازت نہیں، اس کے بعد نام بولنے کا تو رواج نہیں، میں چاہیا ہوں کھولو، دوسری چیز دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر ایسا زور سے دستک دیتے ہیں، دروازہ مارتے کہ گھر والا اندر سے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی دروازہ مارنے والے دیکھیں پیچھے بار بیل مارتے رہے، تو دستک دروازہ مارنے والے ایسا دروازہ مارے گویا کبھی ذرا خوف میں نہیں کھولے، دروازہ توڑ کر اندر آ جائے۔ ان کی اتنا خطرناک غلیظ عادت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، دروازے پر دستک دی، جب اندر سے پوچھا گیا تو کون، تو خاموش کھڑے ہو جاتے۔ یہ دوسری چیز اتنا زور سے دروازہ مارتے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دروازہ مارنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی عادت تھی کہ وہ ناخن کے ذریعے سے دروازہ میں کھٹکھٹاتے، دھیمی آواز آتی، زیادہ زور سے آواز آنے پر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس وقت میں نماز میں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تلاوت میں ہو، تو دھیمی آواز سے دستک دیتے۔ اس سے ایک بھی بات نکل کر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، یہاں کسی کے گھر میں جا کر زور سے دستک دینے کی جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ دھیمی آواز سے کرو تاکہ گھر والا پریشان نہ ہو۔ اب ایک مسئلہ اس کے اندر، جب کہیں گلیوں میں یا آس پاس کے پڑوسی اتنا زور سے گھروں کے بازوں میں نعتیں لگاتے ہیں یا قوالیاں لگاتے ہوں، یہاں گھر کے دروازہ زور سے نہ مارے تاکہ گھر والے کو تکلیف ہوگا۔ یہاں حدیث میں کہا گیا جب گھر کا پڑوسی اتنا زور سے بات کرے گھر والے کو تکلیف ہو، یا گھر کے بازو والا اتنا زور سے نعت لگایا کہ گھر والے کو تکلیف ہو، یا گلی میں جانے والا اتنا زور سے نقارہ ڈول بجایا جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، یا گلی میں اتنا زور سے ڈی جے بجایا کہ اس کی آواز سے دل کی دھڑکن دھن دھن کی آواز دھڑکن محسوس ہوتی ہو، تو بتاؤ کہ جس گھر میں بیمار رہتا ہے، جس گھر میں بچے رہتے ہوں، تو ان کو کیا تکلیف ہوگی۔ اور شریعت اسلام کہتا ہے کہ کسی کو بے جا تکلیف دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب اتنی تکلیف کی بات ہے، دروازے کی کوئی بات، کسی کے گھر میں جا کر دستک دے تو بھی اتنا اطمینان سے، تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ
ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہوا نا، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے یہ بات، یہ مسئلہ سامنے نکل کر آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے اللہ کے نبی کے دستک دیتے تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح بہت ساری باتیں اس آیت سے نکل کر سامنے آتی ہیں۔ اب دوسری چیز دیکھیں، اور ایک مسئلہ اس کے اندر نکال رہے ہیں۔ جب کسی کے پاس آدمی اجازت لے، اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، تو لوٹ جانا چاہیے، اس سے برا نہ ماننا چاہیے۔ کسی کے پاس ملاقات کے واسطے گئے، اب وہ آدمی اندر سے بولا آپ نہیں ملاقات نہیں کر سکتے، کچھ میں ضروری کام سے ہوں، اب آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ارْجِعُوا، یہاں تک کہ وہ کہ گھر والا اندر سے اب لوٹ جاؤ، اب ملاقات نہیں کر سکتے، مجھے کچھ کام ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس گھر سے لوٹ جانا چاہیے۔ اس سے برا ماننا یا دل میں جم کر بیٹھ جانا، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہے۔ گھر والا بول دیا چلے جاؤ تو وہاں سے نکل جانا چاہیے، وہیں پر بیٹھے رہنا، ضد پر اڑے رہنا، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ یہ ایک مسئلہ اس میں نکل کر آیا۔ ایک دوسرا دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، کوئی جواب نہ آئے تو لوٹ جانا چاہیے۔ کسی کے گھر میں گئے، ایک مرتبہ دروازہ مارے، نام لے کر پکارے، دروازہ نہیں کھولا گیا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، بھگوان تیسری مرتبہ بھی اجازت نہیں آئی، بہتر ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے گھر میں جائیں اجازت طلب کرنے کے لیے، بہتر ہے کہ گھر کے دروازے کی سیدھا نہ کھڑے ہو، بلکہ گھر کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائے۔ آپ کے سیدھے کھڑے ہو جانے سے آدمی دروازہ کھولے گا، گھر میں عورتیں بیٹھی ہوں گی، ان کی نگاہیں ان پر پڑے گی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے، دروازے میں دستک دینے کے لیے کھڑنا کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں جانب۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت نہیں ملی تو وہاں سے لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ بار بار 10 مرتبہ کھڑے کھڑے مارتے رہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ان پر بھی نکل کر آتا ہے جو لوگ موبائل استعمال کرنے والے، کسی کو فون کیے، سخت ضرورت ہے تو بار بار کال کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، سخت ضرورت نہیں ہے، اب لگاتار فون پیچھے 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 موبائل، جیسے یہاں ایک گھر پر جا کر 3 مرتبہ دستک دیں، جواب نہ ملے تو لوٹ ہو جاؤ۔ جب کسی کو کال کرو، فون کرو تو 3 مرتبہ، اگر اس کے بعد جواب نہیں آیا، رپلائی نہیں آیا، فون نہیں اٹھایا ہے، آپ رک جائیں، یہ آپ کی سخت ضرورت ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے، سخت ضرورت نہیں ہے بیکار کے بار بار کال کر رہا ہوں۔ اب ایسے بھی بار بار کال کر دیتے، فون اٹھائے تو سو لیتے تھے کیا اب فون نہیں اٹھائے، اتنا لمبا وقت ہو گیا، پھر کرنا کیوں اتنا لمبا فون؟ تو لہٰذا اتنے سارے مسئلے، ایک آیت لینے کے بعد اتنے سارے مسائل اس آیت کے تحت میں نکل کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سنت کے مطابق اللہ کے نبی باہر سے اجازت طلب کیے، سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب دیا، مگر آہستہ کہ حضور نہ سنیں، اتنا آہستہ بولے۔ آپ نے دوبارہ پھر سلام کیا، حضرت سعد نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش ہے، یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی، جواب بھی دیا، مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام سننے کا مجھے موقع ملے۔ آپ بار بار سلام کرتے رہے تو میں بار بار جواب دیتا رہوں گا، آپ کی دعا لینے کی مجھے خواہش تھی۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صبح سویرے بازار چلے جاتے تھے، کچھ بھی خریدتے نہیں تھے، بازار جاتے اور گھوم پھر کر آ جاتے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا بازار جاتے ہیں کچھ بھی خریدتے نہیں، صرف جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں؟ کہنے لگے میں بازار اس لیے جاتا ہوں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے بازار میں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 30، وقت 20، اس کے بعد 30۔ تو لہٰذا میں بازار اس لیے جاتا ہوں، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور لوگ میرے جواب دیتے ہیں، تو میں نیکیاں کمانے کے لیے بازار جاتا ہوں۔
کتنے لوگ ہوں گے بازار میں، سب کو سلام کروں گا نیکیاں جمع کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سلام کرتے تھے، میں سنتا رہا، میں آہستہ جواب دیتا تھا تاکہ آپ بار بار سلام کریں، میں بار بار جواب دیتا رہا۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی سے بار بار دعائیں سننے کا موقع ملے، تو لہٰذا گھر میں جانے سے پہلے سلام۔ اب سلام کا رواج بھی عام ہونا چاہیے، چلنے والا بیٹھنے والے کو، بیٹھنے والا چلنے والے کو، سوار پیدل کو، پیدل سوار کو، بڑا چھوٹے کو، چھوٹے بڑے کو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے درمیان سے گزرتے تو بچوں کو بھی اللہ کے نبی سلام کرتے۔ بچے کوشش کرتے کہ آج کسی کی طرح سب سے پہلے میں ہی سلام کروں گا، مگر موقع ہی نہیں ملتا، اللہ کے نبی سلام کر دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام۔ اب بچوں کو سلام کا رواج کیا ہوتا نہیں، اب بچوں کو سلام کرنے خدا نہ خواستہ وہ بچہ سلام نہیں کریا، کل دوسرے دن کو تمہارے بیٹے کو دیکھا جاتا تھا بچہ سلام کریا نہیں، ارے تک شکایت کرنے والے خود سلام کر دیتا اپنے بیٹے کو، وہ چھوٹے بچے خود سلام کر دیا کرتے۔ اللہ کے نبی بچوں کے سر پر محبت اور شفقت کے طور پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ یہ اللہ کے نبی کے رواج، اب کہاں سلام تو دور کی بات، سلام نہیں کیا تو شکایت کی بات۔ اب دوسری چیز کے اندر اور ایک مسئلہ، سلام بھی کریں تو مکمل الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام اب اسٹارٹ میں ہوگا السلام علیکم، شروع کے الف بھی نکل گیا، یہاں بھی نکل گیا۔ یہ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین جب آتے تھے تو کہتے السلام علیکم، یعنی تم پر موت، اور اللہ کے نبی کو یہ کہا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی آج سلام کرتے ہیں واٹس ایپ میں، شارٹ کٹ سلام ہے نا آج کل بہت، یہ ڈبل ایس لکھتا لو، یعنی تو یہ ایس ایل کے ایم لکھتا لو، السلام علیکم کپور، آج کل ہر چیز میں شارٹ فارم ہو گیا، شارٹ فارم کو بس پورا شارٹ ہونا ہے۔ اب دیکھتا بھی ویڈیو یوٹیوب کے اندر شارٹ ہی، فیس بک میں دیکھتا ویڈیو تو سب کچھ شارٹ شارٹ ہونا چاہیے۔ اب سلام نے بھی شارٹ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے وہ قول جو سلام پر اتنی نیکیاں ملتے ہیں تو اس نے نیکیاں کمایا نہیں، نیکیوں سے محروم ہو گیا، لہذا سلام کا رواج عام کرے، چلتے ہوئے چلنے والا، بیٹھنے والے کو، بیٹھنے والا چلنے والے کو، بڑے چھوٹے کو، چھوٹے بڑے کو سلام کا رواج۔ اس آیت سے اتنی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، عشق و محبت کا اثر یہ تھا اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا، فرماتے ہیں السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بار بار سلام کر رہے تھے، مجھے جواب دینے میں مزہ آ رہا تھا تاکہ آپ مجھے بار بار دعائیں دیتے رہے اور میں بھی آپ کے الفاظ کو ہی لوٹاتا ہوں، یہ مجھے میری بڑی محبت کی چیز تھی۔ تو لہٰذا کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے اجازت طلب، اس کے بعد سلام کا، پھر اس کے بعد اجازت اور سلام کے ساتھ نام کا، پھر اس کے بعد جب کسی کے گھر میں جائیں تو 3 مرتبہ دستک دیں، اگر اجازت نہیں ملی تو لوٹ جائیں، اور اسی طرح سخت ضرورت ہے تو کھڑے رہیں۔ اگر گھر والا یہ کہہ دیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، گھر والا کہہ دے کہ میں آج تم سے ملاقات نہیں کر سکتا آپ لوٹ جاؤ، تو آپ بغیر دل میں کچھ کینہ رکھے اس گھر سے لوٹ جاؤ۔ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو گھر کے دروازے کے پاس ہرگز نہ کھڑو، گھر کے دائیں اور بائیں کھڑے رہو، اور جب امی کے پاس بھی اجازت لینا ہو تو اجازت لے کر اندر جانا واجب ہے، اور اسی طرح اپنے بیوی سے اجازت لینا واجب تو نہیں بلکہ سنت طریقہ ہے۔ یہ تمام احکام اس آیت کے ذیل سے نکلتا ہے، اتنے طریقہ مہذب طریقہ اسلام بتاتا ہے۔ اب گھروں میں جائیں گے، آج کل سلام کا رواج، میں کیوں سلام کروں، میری بیوی سنا، بیوی ہے تو کیا ہو گیا، سلام کرو، محبت بڑھے گی، دونوں کے درمیان میں الفت قائم ہوگا، اور بچوں کو بھی، بچوں کے اندر بھی ایک رواج پیدا ہوگا کہ باپ جب بھی میرے والد گھر کے اندر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو سلام کا ایک رواج بڑھے گا، سلام کے ذریعے سے دنیا ختم ہوتی ہے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت الفت پیدا ہوتا ہے۔ اس سلام کے رواج ہے، گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی ہو تو بھی سلام کرو، کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، کیونکہ اس گھر میں فرشتے ہیں، آپ فرشتے کو سلام کریں، تو گھر میں کسی کا ہو یا نہ ہو وہ دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو سلام کرنا ضروری ہے۔ آئیے فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، سنت ہے، کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک خیر المولد
وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. یہ دعا یاد نہ ہو پھر ایک مرتبہ پوچھ لیا کریں، دعا بتلا دیا جائے گا، سنت والا عمل ہے. اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، کھنکار کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر. پہلے دایاں پیر اندر رکھنا، پھر اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا. اور اسی طرح گھر سے نکلنے کی بھی سنت ہے، فرمایا گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا. اس کے بعد بایاں پیر پہلے باہر رکھنا، پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے نکلنے کی دعا فرماتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلنے کی دعا ہے. اتنے اس ایک دو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات کو رکھا ہے، اور اتنی حدیثیں اس آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. یہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں جس سے ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ رواج کو عام کرنا ہے، سلام کا رواج کو عام کرنا ہے، اجازت کا رواج کو عام کرنا ہے. جب کسی کے پاس جائیں تو اتنا زور سے دروازہ نہ مارنا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر خاص طور سے ان باتیں ذہن میں کبھی کبھار نہیں ہوتی، یہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو اس بات کو، اس رواج کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے. جب تک یہ رواج، یہ سنت طریقہ یہ عام ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حدیث پر عمل کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.